أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، انشاءاللہ آج ہم دوسری آیت کریں گے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اس کو بنا دیا دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ اِنَّا، بے شک ہم، یہ کمبینیشن ہے ان اور نا کا، تو بے شک ہم، خلقنا، خلق تخلیق، مخلوق، خالق اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، وہی روٹ ورڈ ہے، خا لام قاف، تو خلق پیدا کرنا، نا نون الف کے ساتھ آتا ہے اینڈ پر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسی طرح نسیہ نون سین یا بھی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من نطفتن، نون طوا فا، نطفہ ایک ڈراپ، امشاجن مکسچر، میم شین جا جیم ملا جلا، مخلوط ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا، نبتلیہ، نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اسے، نون ہم کے لیے آ رہا ہے، نون کا مطلب ہم ہے، شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، آخر میں ہی پروناؤن لگا ہوا ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے اس سے، بیچ میں ابتلا ہے، ابتلا امتحان لینے کو، آزمائش کو، آزمانے کو کہتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ، فا پس یا تو، جعل بنایا، نا ہم نے، ہو اسے، تو بنایا ہم نے اسے۔ تو آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوئے ان سب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ فا کی ٹرانسلیشن بھی کریں، جعلہ کی بھی کریں، نا کی بھی کریں اور ہو کی بھی کریں۔ پس بنایا ہم نے اسے، سمیعاً خوب سننے والا، سین میم عین سماعت اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، بصیرہ خوب دیکھنے والا، با سواد را بصارت، بصارت سے محروم ہونا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بصر اور سم لکھا ہوا مختلف ہاسپٹلز میں بھی جو اس کے ہوتے ہیں، سماعت، بصارت، اسی سے یہ ورڈز ہیں، بہت فیملیئر ہیں۔ تو آج کا آپ کا یاد کرنے کا ورڈ امشاجن اور نبتلی ہی ہے، باقی الحمدللہ آپ کو سارے ورڈز آتے ہیں۔ تو بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے کہ ہم آزمائیں اسے، پس بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اب ہم تجوید دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ حفظ کی پریکٹس کریں گے۔ ان، نون کے اوپر جب بھی شد آتی ہے تو ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، اور الف سے پہلے اگر زبر آ رہی ہو، فتحہ آ رہی ہو، تو ہم نے اس کو دو حرکہ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ان اور نا دونوں کو لمبا کریں گے۔ ان، پھر خلق، خو بھی ہیوی لیٹرز میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا،
اور ایسے ہی قوف بھی موٹا پڑھا جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایکو ساؤنڈ لائیں گے، قلقلہ ہوگا۔ خلقنا الانسان، اب ان میں نون کے آواز کو چھپانا ہے، اور سا سیٹی والی آواز ہے، نہ لمبا ہرگز نہیں ہوگا۔ من نطفة أمشاج نبتليه، من نون پر ہم ادغام غنہ کریں گے، نطف پوا پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی، آواز تھوڑی ہلے گی۔ نطفتن میں تن کا نون واضح ہوگا۔ ام ہلانا نہیں ہے بالکل بھی، آواز کو وہیں پہ ٹھہرا دینا ہے۔ الف مدہ ہو رہا ہے، یعنی 2 حرکہ الف کو ہم لمبا کریں گے۔ جن میں اگین ادغام ہو رہا ہے، یعنی ہم نے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نب پہ اگین قلقلہ ایکو ساؤنڈ ہے، تو آپ نے کہاں کہاں کرنا ہے؟ ایک خلق پہ قلقلہ کرنا ہے، ایک نطو پہ قلقلہ کرنا ہے، اور ایک آگے ہم نب تلی ہی میں تلی یا مدہ ہو رہا ہے۔ فجعلناہ، فجعل عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق تھروٹ کے درمیان سے ادا ہوگا، نا کو ہم لمبا کریں گے چونکہ سٹینڈنگ فتح آ رہی ہے۔ سمیعا بصیرا، سیٹی والی آواز ہے، می پہ یا مدہ ہوگا۔ عن یہاں پہ ہمارا اقلاب ہو رہا ہے، بالکل ہونٹ بند نہیں ہوں گے، ہلکا سا بیچ میں فرق رہے گا، اور وہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، سمیعن نہیں پڑھیں گے، سمیعا میم کی آواز لے آئیں گے۔ بسوی رو، بسی نہیں پڑھنا، بسوی سواد ہیوی لیٹرز میں سے ہے، سین اور سواد میں یہی فرق ہے۔ رو کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اور ایسے ہی سوئی کو بھی یا مدہ ہے، چونکہ 2 حرکہ لمبا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ بسوی رو میں رو کو موٹا اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تفسیر: بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں،
سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں بارہا بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ اسپیشلی میں ایک جگہ کا ذکر کروں گی، سورۃ المومنون میں، جو تفصیلی بہت خوبصورت انداز میں انسان کی تخلیق کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیہ نمبر 12 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے اسے قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے بے شک۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، ضرور واپسی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہونی ہے۔ تو نبتلی ہی، انسان کو بنایا، اس کی تخلیق کا مقصد بتا دیا تاکہ ہم آزمائیں اس کو۔ اس کا ذکر سورۃ الملک میں بہت خوبصورت انداز میں کر دیا گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ تو یہ دنیا، انسان کی تخلیق، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی آزمائش، اور اس کے لیے اس کو کیا کچھ دے دیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ سننا، دیکھنا یعنی سینسز دے دیں، اور صرف سینسز نہیں دیں، جانور بھی ہیں، حیوانات ہیں، کیا وہ بھی سمیع اور بصیر ہیں؟ نہیں، وہ سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، لیکن ان کے پاس ان سب سے ربط اور کنیکٹڈ دماغ اور عقل نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، جو کہ وہ ان سینسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ کیا بہرا اور گونگا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس کے پاس تو آنکھیں اور کان نہیں ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دماغ دیا ہے۔ تو سمیع ہونا، بصیر ہونا حیوانات کی طرح کا نہیں ہے کہ صرف سن سکتا ہو یا دیکھ سکتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے، ان سینسز کو یوز کرتے ہوئے رب تعالیٰ تک پہنچنا، حق کو پہچاننا، اچھے اور برے کا فرق کرنا، اس اعتبار سے یہ سینسز ملی ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہی ہمیں خالق حقیقی تک پہنچانے والی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم آبزرو کریں تو ہم کائنات کے وہ اسرار جانیں جو کہ ارد گرد ہمارے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں، کائنات میں، اور اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ کائنات، غور و فکر کریں، دیکھیں آسمان کس طرح سے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے جانور، گائے، بکری دودھ دیتی ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ خون اور جو اس کے اندر کا گند ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے، اس میں سے صاف شفاف دودھ کا نکل آنا۔ کس طرح سے بیج ڈلتے ہیں اور سب بیج ایک طرح کے لگتے ہیں، کسی پر سیب لگتا ہے، کسی پر آم لگتا ہے، کسی پر انار لگتا ہے، اور کس طرح سے وہ پھلتے پھولتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی تخلیق، انار کے دانوں کو دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، ہر ایک کی شکل، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا ذائقہ، ہر چیز مختلف، پودے، جانور، دن رات کا آنا جانا ایک ہی وقت مقرر ہے، اسی طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ کبھی سورج لیٹ نہیں نکلا، کبھی چاند دن میں نہیں آ گیا، کبھی گنا نمکین نہیں ہو گیا، کبھی کچھ اور
نمکین چیز میٹھی نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے جو جس کو بنایا وہ ویسے کام کر رہا ہے ہم سب کے دیکھنے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے رب تعالیٰ کو پہچان سکیں اور اس کی آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمیع اور بصیر کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تک پہنچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔